الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا. اللہ جل جلالہ اس میں تمام جو اعمال کیے ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں بعض اعمال بڑی فضیلت کے حامل ہیں، لہٰذا اس وجہ سے بندہ نے مناسب سمجھا کہ شوال کے بارے میں جن اعمال کی فضائل وارد ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے تو انشاءاللہ مفید ہوگا. اس حوالے سے شوال میں 6 روزوں کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اور بہت بڑے فضائل ان 6 روزوں کے احادیث میں آئے ہیں. ایک روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو میں نے ابھی ذکر کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، کہ کسی نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. یہ روایت مسلم شریف، ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ میں منقول ہے. دوسری روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر، جس نے 6 روزے فطر کے بعد، عید الفطر کے بعد رکھے، کان تمام السنہ، اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر مل جائے گا. اور فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، یعنی جس نے ایک نیکی لائی اللہ جل جلالہ ان کو 10 گنا اجر دے دیں گے. یعنی 1 ماہ کے روزے رکھنے کا اجر وہ 10 ماہ کا ملتا ہے، اور پھر 6 روزے رکھے تو 6 کو 10 میں ضرب دیں تو یہ 60 بنتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ 12 مہینوں کا اجر ان کو عطا فرما دیتے ہیں. تیسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، واتبعہ 6 من شوال، پھر 6 روزے شوال کے رکھے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح صاف اور پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ ماں ایک بچہ جنتی ہے، تو بچہ اس وقت جس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس طرح یہ شخص جس نے رمضان کے روزے رکھے
اور پھر شوال کے روزے رکھے، اس طرح اس کے گناہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ان احادیث میں ذکر کی گئی ہے۔ کوشش کی جائے کہ مرد و عورت سب اس کا اہتمام کریں اور اہتمام سے ان روزوں کو رکھیں اور اللہ جل جلالہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ یہاں پر میں چند علمی سوالات کے جوابات اور اشکالات کے جوابات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا جوابات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک بات یہ عام طور پر علماء طلباء کے مابین ہوتی ہے کہ آیا یہ 6 روزے رکھنا مکروہ ہے یا نہیں۔ بعض لوگ ان حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو میں نے جو پہلی حدیث عرض کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور یہ بات تمام علماء کرام اور پوری امت کے درمیان متفق ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ جو روایت وہ صحیحین میں نقل ہو، یعنی جو روایت امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں نقل کرے، وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، وہ ضعیف نہیں ہوتی۔ باوجود اس کے کہ یہ روایت صحیحین میں سے ایک کتاب جو صحیح مسلم ہے اس میں نقل ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو روایت ان 2 کتابوں میں سے کسی ایک میں نقل ہو تو ان کے سند سے پھر بحث کرنا ہی نہیں چاہیے، اور وہ فرماتے ہیں فَكُلُّ مَنْ خُرِّجَ لَهُ فِي الصَّحِحَيْنِ فَقَدْ قَفَزَ الْقَنْطَرَةَ، کہ جو بھی روایت صحیحین میں اس کی تخریج ہو جائے اور صحیحین میں وہ ذکر کیا جائے تو اس نے پل کو پار کر دیا۔ مطلب یہ کہ پھر ان سے بحث کرنا کہ یہ روایت ضعیف تو نہیں ہے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ تمام امت کے ہاں یہ متفق مسئلہ ہے کہ وہ حدیث صحیحین کی وہ صحیح ہے، اور اس میں ضعف کا تحقق کرنا یا اس کے پیچھے پڑنا، اس کی ٹوہ میں لگنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، تو اس میں سے ایک راوی پر طعن کرتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی اپنے صحیح میں نقل کرنے پر ہم اس بات سے ہمارا ذمہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی ٹوہ میں پڑیں کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں ایک نقطے کی وجہ سے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ عام طور سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ نقطہ یہاں پر بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں سعد بن سعید، اور اس راوی پر بعض ائمہ نقاد نے ضعف کا حکم لگایا ہے، لیس بالقوی کہا ہے، اور اس کے حافظے میں کمزوری کا کہا ہے۔ تو یہاں پر چند باتیں ذہن میں رکھی جائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کسی راوی کا ضعیف ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یا کسی راوی کا حافظہ کمزور ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جو بھی روایت بیان کرے گا وہ ضعیف ہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدثین نقاد نے ان کے احادیث کو دیکھا، تمام احادیث کو پرکھا، پھر ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ان میں سے اکثر احادیث جو ہے 50 سے زائد فیصد جو احادیث ہے ان میں اس سے سہو ہوا ہے، خطا ہوئی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نکالنا کہ جس بھی روایت میں یہ راوی آ جائے یا جو بھی روایت یہ راوی بیان کرے وہ ضعیف ہوگی، وہ خطا ہوگی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تحقق کرنا کہ یہ راوی اگرچہ اس کا حافظہ کمزور تھا، بعد میں اس کا حافظہ کمزور ہوا ہے، تو یہ تحقق ضروری ہے کہ آیا یہ حدیث اس حدیث میں ان سے سہو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو یہ تحقق کرنا لازمی ہے،
لہٰذا عام طور سے یہ ایک مزاج چلا آ رہا ہے کہ جس بھی روایت میں ضعیف راوی آ جائے، بغیر اس کی تحقیق کے، بغیر اس کے تحقق کے کہ آیا یہ روایت اس راوی سے اگرچہ ضعیف ہے، آیا یہ وہی روایتوں میں شامل ہے کہ جن روایتوں میں ان سے خطا ہوئی ہیں، یا ان روایتوں میں شامل نہیں ہے۔ تو جو روایت ایسا ہو کہ ان میں خطا ہوئی ہے اور اس کی تحقق ہو جائے کہ ہاں اس کا حافظہ کمزور تھا، اور یہ وہی حدیث ہے جو اس نے کمزوری کے وقت، جس وقت اس کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا، اس وقت ان سے اس حدیث میں سہو ہوئی ہے، تو لہٰذا پھر تو وہ روایت ضعیف ہوگی، اور اعلیٰ درجات پر اس پر محدثین حکم لگا دیتے ہیں۔ لیکن مطلق ایسا حکم لگانا یہ محدثین اور اہل علم کا کام نہیں ہے، اور نہ اہل علم ایسا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا پھر پڑتا ہے کہ آئے یہ روایت اس روایت میں خطا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس کی تحقیق کے لیے محدثین پھر دیکھتے ہیں، قرائن دیکھتے ہیں۔ تو ایک بڑا قرینہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ جو روایت شیخین نقل کر دیں، امام بخاری نقل کر دے، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں نقل کر دے، امام بخاری اپنے صحیح میں نقل کر دے، تو وہ روایت وہ صحیح ہوتی ہے، اس میں وہ خطا نہیں ہوتی۔ اور یہ محدثین پھر یہ تحقیق کرتے ہیں کہ آیا ان کا حافظہ جو متغیر ہو گیا تھا، حافظہ جو کمزور ہو گیا تھا، تو آیا یہ حدیث حافظہ کی کمزوری سے پہلے کی ہے یا حافظہ کی کمزوری کے بعد کی ہے۔ تو جو راوی مثال کے طور پر اس شیخ سے روایت کرتا ہے، اور وہ راوی اس سے اس وقت میں انہوں نے روایتیں لی ہیں جس وقت ان کا حافظہ ٹھیک تھا، مضبوط تھا، تو محدثین دیکھتے ہیں کہ اس راوی کی اگرچہ اس کا حافظہ یہ متغیر ہو گیا تھا، لیکن یہ جو راوی ہے، یہ جو بھی حدیث اس سے بیان کرتا ہے، اس راوی نے ان سے احادیث اس وقت لی ہیں جس وقت ان کا حافظہ مضبوط تھا، برابر تھا۔ لہٰذا اسی ترتیب سے پھر اس حدیث پر ہم ضعف کا حکم نہیں لگا لیتے۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے اور ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو بھی روایت ضعیف راوی جس کا حافظہ متغیر ہو یا مختلط ہو، تو اس کی روایت پر مطلق ضعف کا حکم لگانا یہ اہل العلم کا وطیرہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، یہ بات دیکھنی چاہیے کہ آئے یہ وہی حدیث ہے جس میں انہوں سے سہوا ہوا ہے، یا وہی حدیث ہے جو انہوں نے ان کے حافظے کے وقت اس نے حافظہ جس وقت متغیر ہوا تھا اس وقت انہوں نے بیان کی ہے، یا یہ اس وقت کی حدیث ہے جس وقت ان کا حافظہ مضبوط تھا اور انہوں نے بیان کی ہے۔ تو ان کے پھر قرائن ہوتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس معیار صحت کے وہ امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح ہے۔ لہٰذا یہ جو روایت نقل کرتے ہیں فقر جاز القنطرہ، پھر اس کی ٹوہ میں پڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بعض جو اہل علم وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ روایت اس میں سعد بن سعید ہے، لہٰذا یہ اور دوسری جو میں نے احادیث بیان کی ہیں ان میں بھی بعض ایسے راوی ہیں۔ تو ہم نے یہ بیان کیا کہ دوسری روایتوں کے بارے میں ہم کلام ہی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح کی روایت موجود ہے، اور صحیح کی روایت آ جائے تو پھر اس میں اسٹوہ میں پڑھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور اہل علم کی شان نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ان 6 روزوں کی جو احادیث ہے اور فضائل ہے وہ بالکل منقول ہے اور بالکل ثابت ہے۔ البتہ ان احادیث پر بعض اشکالات ایسے ہیں ذہن میں آتے ہیں کہ ان کی وضاحت تھوڑی ضروری ہے، لہٰذا بندہ ان کی جانب سے کچھ گزارشات کر دینا چاہتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے کہ پورے سال کے روزے رکھے۔ تو یہاں ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو اور مہینوں کے روزے بھی انسان رکھے، ایک مہینہ مثال کے طور پر محرم کے روزے رکھے، پھر محرم کے بعد 6 روزے رکھے، تو قرآن میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے ایک نیکی لائی اللہ جل جلالہ اس کو 10 گنا بڑا اجر دیں گے۔ تو اس حساب سے تو پھر جس نے محرم کے روزے رکھے پھر 6 روزے رکھے ان کو بھی 1 سال کا اجر ملتا ہے۔ تو پھر رمضان اور شوال کے روزوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پر
یہ ذہن میں رہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور متعین ہے، اور شوال کے روزے چونکہ اس کے بعد متصلاً آتے ہیں، شوال کا مہینہ اس کے بعد متصلاً ہے، تو رمضان کے لیے شوال کے روزے ایسے ہیں جیسے فرض نمازوں کے لیے سنتیں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح سنتوں سے فرض نمازوں کی تکمیل ہوتی ہے، اسی طرح شوال کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر رمضان کے روزے میں کوئی نقص ہو تو اس سے اس کا نقص یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے ملحق بالفرائض ہے، یعنی یہ فرائض کے ساتھ، فرض روزوں کے ساتھ پیوست ہے، اور عزت اور شرافت کے اعتبار سے یہ فرض روزوں کے جیسے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بھی معلوم ہے کہ عام نفل اور سنتوں کی فضیلت میں یہ فرق ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو ملحق بالفرائض ہوں، جس سے فرض روزوں کی تکمیل ہوتی ہے، ان کی فضیلت اور عزت اور شرافت میں یقیناً یہ فرق ہوگا۔ اس وجہ سے امام احمد بن محمد الرومی الحنفی رحمہ اللہ، جو 11ویں صدی ہجری کے عالم ہیں اور فوت ہوئے ہیں، فرماتے ہیں وَيَكُونُ لِمَنْ صَامَهَا مَعَ رَمَضَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ فَرْضًا، یعنی جس نے 6 روزے رکھے رمضان کے ساتھ رکھے، یعنی رمضان کے روزے رکھے پھر یہ 6 روزے رکھے، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے پورا سال فرض روزے رکھے، یعنی ان کا اجر پھر اسی طرح اللہ جل جلالہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور اشکال ذہن میں آتا ہے کہ غیر رمضان کے روزے رمضان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور غیر رمضان کے روزے نفل ہیں یا زیادہ سے زیادہ سنت ہوں گے، تو ان کا اجر اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے تو بڑے فضائل ہیں، اور غیر رمضان کے روزے رمضان تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان کے جیسے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فضیلت میں بعض فضائل میں ان کے جیسے ہیں۔ یعنی رمضان کے روزوں کی ایک فضیلت یہ ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ کے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ جل جلالہ کے تمام اگلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، پچھلے گناہ جو انہوں نے کیے ہیں وہ گناہ فرما دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں من قام رمضان آیا ہے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا، اللہ جل جلالہ کو ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری روایت میں دونوں الفاظ ہیں، من صام رمضان وقامہ، جس نے رمضان کے روزے اور قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ جل جلالہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ حدیث صیام اور قیام پر ہے، یعنی روزے پر اور روزے میں قیام کرنے پر یہ اجر مل رہا ہے۔ پھر صیام روزہ رکھنا تو رمضان میں فرض ہے اور قیام مسنون ہے، لہٰذا اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر سخاوت فرماتے ہیں۔ جب وہ فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ رمضان کی برکت سے 10 اور مہینوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکت ہے، ایک رمضان المبارک کے روزے رکھنے پر اللہ جل جلالہ 10 مہینوں کے روزے بھی کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھنے سے اللہ جل جلالہ شوال کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی میں یہ دونوں برابر ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے انعامات اور احسانات ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے خزانے بہت ہی وسیع ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مشابہت اسی ایک فضیلت میں ہے کہ وہ مغفرت ہے، اور مغفرت میں یہ دونوں برابر ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات وہ قابل وضاحت ہے، بعض روایت میں الدہر کا لفظ آیا ہے اور بعض میں السنہ کا لفظ آیا ہے۔ الدہر کا معنی ہے زمانہ، اور السنہ کا معنی ہے سال، تو بعض علماء نے دہر کو سال پر محمول کیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی زمانہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ الدہر مدت العمر کو کہتے ہیں، یعنی عمر کا ایک زمانہ، تو سال بھی انسان کے عمر کا ایک زمانہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسی اشکال والی بات نہیں ہے۔ اور اگر دہر سے پورا زمانہ ہی مراد لیا جائے تو بھی کوئی اشکال اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کہ رمضان کے روزے تو ہر مسلمان رکھتا ہے، اور پھر شوال کے روزے بھی وہ ہر سال رکھے، تو یہ پورے عمر کا اجر اللہ جل جلالہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں وہ آئی، لہٰذا اس کی بھی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہاں پر ایک لفظ وہ ذکر کیا گیا ہے کہ کصیام الدہر، کہ ان روزوں کا اجر صیام الدہر کے جیسا ہے،
تو یہاں پر بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ صیام الدہر سے یعنی پورے عمر روزے رکھنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روزوں کا اجر ان روزوں کے جیسا ہے جن روزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مطلب یہ کہ یہ روزے مکروہ ہیں، یہ مستحب نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صوم الدہر سے منع فرمایا ہے اور اس کو مکروہ فرمایا ہے، تو ان کی وجہ یہ ہے کہ انسان ضعف کا شکار ہو جاتا ہے، کمزوری انسان میں آ جاتی ہے اور عبادات سے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ورنہ عبادت تو جتنی بھی زیادہ ہو اور جتنا زمانہ بھی زیادہ انسان عبادت کرتے ہیں ان کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہاں پر تشبیہ سے مقصود وہ عبادت کو اس طریقے سے حاصل کرنا ہے جس میں کوئی مشقت ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر پورے عمر کا روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ کس کی اتنی طاقت ہے کہ پورے عمر کے روزے رکھے؟ اللہ جل جلالہ یہاں پر ترغیب فرماتے ہیں کہ انسان 6 روزے رکھنے سے، رمضان کے روزے تو ویسے بھی فرض ہیں، اور 6 روزے رکھنے سے اللہ جل جلالہ پورے سال کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے پورے مہینے میں 3 روزے رکھے، ایام بیض، 13واں، 14واں اور 15واں جو روزہ ہیں، تو وہ جو رکھے اللہ جل جلالہ ان کو پورے سال کا اجر عطا فرماتے۔ کان کمن صام الدہر، یہ ایسا ہے کہ اس نے پورے دہر کا روزہ رکھا، یعنی یہاں سے مراد دہر کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا، اور دہر سے وہی بات کہ اگر ہر مہینے میں یہ رکھتا ہے تو پورے زمانے کی اجر اللہ ان کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر حس یعنی امت کو ابھارنا ہے اس عمل پر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقتاً وہی روزے ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ 3 دن سے کم میں قرآن جو پڑھتا ہے تو وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن کو ایک دن میں پڑھنا یہ مستحب قرار دیا ہے، اس سے زیادہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو دوسری حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قل هو اللہ احد سورت پڑھی فکأنما قرأ ثلث القرآن، یہ ایسا ہے کہ اس نے ثلث قرآن یعنی 1/3 قرآن کی تلاوت کی۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر 1/3 قرآن کے برابر ان کو اجر مل رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب دوسری مرتبہ یہ قل اللہ احد نہ کہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا تھا کہ ثلث قرآن سے زیادہ انسان پڑھتا ہے تو اس کو وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ تو یہاں پر یہ جو اجر ہے یہ تفضیلی اجر ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو نیک عمل پر ابھارتے ہیں تاکہ وہ ان کی عبادت کرنے میں اور بھی کوشش کرے اور عبادت زیادہ ہو۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں ایسی تھی کہ جن کے بارے میں عام طور سے ایک اشکال ہو سکتا تھا، ان کا جواب الحمدللہ ہم نے قدر وسع دے دیا ہے۔ یہاں پر ایک دو باتیں تقریباً وہ اس موضوع کے متعلق رہتی ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو مکروہ فرمایا ہے۔ تو اس بارے میں میں مختصر سا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں امام قاسم ابن قطلوبغہ رحمہ اللہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، تحریر الاقوال فی صوم الست من شوال، اور اس میں بہت وضاحت سے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ ضعیف ہے اور یہ خلاف روایت الاصول ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے احناف کے اکابر سے اور کتابوں سے ان کا استحباب نقل کیا ہے، بدع و صنائع اور اس طرح ہندیہ اور بحر اور شامی، ان سب سے انہوں نے استحباب نقل کیا ہے، اور بندہ کا مقصد یہاں پر صرف وضاحت ہی کر دینا ہے، تفصیل میں نہیں پڑھنا۔ لہٰذا یہ بات کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو مکروہ کہا ہے، یہ بات ان بات کو انہوں نے رد کیا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے تفصیلاً صاحب الدر مختار اور رد نے ان کو تفصیلاً اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف اس کی کراہت کی نسبت کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو مکروہ کہا ہے، حالانکہ وہ محدث اعظم تھے، بڑے محدث تھے۔
تو امام مالک رحمہ کے مذہب کے بڑے عالم امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے مکروہ اس لیے کہا ہے کہ جاہل لوگ اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھ لیں، ورنہ مالکیہ کے فروع میں شوال کے 6 روزوں کو مستحبات میں سے لکھا ہے۔ ہاں اگر عید کے بعد متصلاً رکھے جائیں تو مکروہ ہے، یہ ان کے یہاں، اور اس کی وضاحت انہوں نے الاستذکار اپنی کتاب میں کی ہے۔ لہٰذا امام مالک رحمہ اللہ نے اس وجہ سے ان کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ اس کو ضروری اور لازم نہ سمجھیں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مستحب ہے تو اس کو اگر کوئی ضروری سمجھے تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے ایک مستحب حکم کو ہم کیسے مکروہ قرار دے سکتے ہیں؟ لہٰذا تمام ساتھیوں کو چاہیے کہ مرد اور عورتیں تمام اس عظیم عمل میں اپنا حصہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ ان روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ اللہ جل جلالہ اپنے دین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔